الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. چند ایک باتیں سے حضور غوث پاک کی کلمات کے حوالے سے دل چاہتا ہے کہ آپ کی منقبت پڑھتا رہے اور پھر آپ کی جو آل نے جو منقبتیں لکھی ہیں سبحان اللہ. صرف بات کیجئے آسان آگے گورنر شریف کی, صرف اگر ان کی منقبتیں پڑھی جائیں تو ہماری 100 کے بعد 111 محفلیں اور اندازہ لگا لیں 111 ماہ گزر جائیں تو صرف جامی صاحب کی لکھی ہوئی منقبتیں پوری ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اگر 111 ماہ گزرے تو پھر جامی صاحب کی منقبت اور پھر جو بڑے لالائی سرکار مشتاق صاحب نے لکھی تخلص مشتاق تھا, پھر ان کی منقبتیں پڑھوں. ایک منقبت تھی دل کیا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. پھر ان کی بات کروں کہ نصیر رحمت اللہ علیہ, انہوں نے جو منقبتیں لکھی یعنی کہ زندگی کا میرے پاس تھوڑا حصہ ہے اور میرے غوث کی منقبت زیادہ ہے. تو پھر یہ بھی دل نہیں کرتا کہ ایک دو شعر پڑھ کے بس کیا جائے, کیونکہ وہ شعر ہی ایسے ہوتے ہیں, مزہ ایسا ہوتا ہے. لوگ اصل میں سمجھتے ہیں کہ شاہ دنیا چلے گئے تو پتہ نہیں آگے جامی صاحب ان کے بیٹوں کا معاملہ کیا ہے. اب ان کے بیٹوں کا معاملہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک کی شان میں منقبت لکھی. پہلے بھی ایک عربی کے اندر جو منقبت میں نے آپ کو سنا چکا حسیمہ جبی نازنی غوث اعظم, یہ بھی جامی صاحب کی لکھی ہوئی تھی. اور یہ جو پڑھی ہے یہ ان کی کتاب میں نے منگوائی اور اس کا یہ پہلا کلام یہ کلام سے میں نے شروع کیا ہے. یہ پہلا کلام ہے اور 111 منقبتیں انہوں نے لکھی ہیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ میرے خدا کی اور میرے غوث کی آپس میں قربت کتنی ہے. نسبت دیکھو کہ جہاں نعت کی صنف ہے وہاں منقبت کی صنف بھی آئی اور پھر میرے غوث کی منقبت لکھی جا رہی ہے. یہ تو تھے پنجاب والے, یہ ہے پاکستان والے, ایشیا والے, تو جو دوسرے بر اعظم والے ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں. اور پیر نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ گیا انڈیا, اب وہاں کے ہندو گاؤں کا جب وزٹ کیا, اب ہندو اکثریت وہاں پہ بادی ہندو ہے ہی, ہندوستان ہے, تو فرماتے ہیں وہاں پہ ہندو بھی 11ویں ختم دلواتے ہیں. ختم ان کا اپنے انداز میں ہے نا, 11ویں کی کھیر پکا دی دیگ, جو نہیں مانتا وہ بھی میرے غوث کو مان رہا ہے. یہ چرچا خدا بلند کر رہا ہے. اور جامی اہل حشر کو ایک چپ سی لگ گئی, وہ دیکھ کے شان میرے غوث کی, لیکن جب نبیوں نے شان دیکھیں گے نا تو جو وہ ہندو ہو کر مان رہے ہیں, وہ سکھ ہو کر مان رہے ہیں, اور تو مسلمان ہو کر, تو کلمہ گو ہو کر حضور کی آل کی وہ کمالات کا انکار کر رہا ہے. کبھی ان کی تعلیمات پڑھو نا تو شاید ان کی دشمنی حضور غوث پاک سے ختم ہو جائے, شاید ختم ہو جائے. لیکن میرے غوث پاک نے کتاب لکھی سیر الاسرار, اس کے اندر آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اے حبیب یہ جو میرے ولی ہیں یہ ایسی ہی جیسے دلہن کو چھپا کے رکھا جاتا ہے گھونگھٹ ڈال کر. کون دیکھے گا؟ صرف یار اس کا دیکھے گا, اس کا ہم سفر دیکھے گا. تو یہ صرف ایک مثل سمجھانے کے لیے مثال ہے. خدا مثال سے پاک ہے. خدا نے اپنے ولیوں کو کیسا چھپا رکھا ہے وہ جانتا ہے. کیسا چھپا رکھا ہے کہ آج لوگ ایک طرف حضور غوث پاک کے اوپر الزام تراشیاں اور آپ کی وہ جو خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں, یہ ہے خدا نے چھپا دیا ان سے چھپا دیا کہ میرا جو غوث ہے, جو میرا ولی ہے, عبد القادر ہے, یہ چھپا رہے. اور پھر جن کو چاہا کہ دکھاؤں ان کو کہا تم دیکھو, تم منقبت بھی لکھو, تم ذکر بھی کرو, تم ختم بھی دلواؤ. اور یہ ذکر کرنا, اولیاء کا ذکر کرنا, یہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے. اگر قرآن کا مطالعہ کرو تو قرآن تو کہانیاں ہیں کس کے؟ انبیاء کی. پھر کس کی؟ آپ سورہ جب بقرہ پڑھ کے دیکھیں, وہ بنی اسرائیل کے ایک جو ولی تھا اس کی گائے تھی, اس کی گائے کے اوپر خدا نے اس کا نام رکھا باقارہ. باقارہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو. تو خدا تو اپنے ولی کی گائے پہ صورت رکھ دے, اور اگر اسی خدا کی بزم میں, اس کے حبیب کی بزم میں اس کے ایک ولی کا ذکر کرو تو یہ شرک کیسے ہے؟ اگر شرک ہے تو قرآن سے نکالو باقارہ. اور پھر آصف بن برخیہ کا ذکر, آصف بن برخیہ کا ذکر, وہ حضور جو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے. جو سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہو اس کا ذکر قرآن میں آئے تو دین بنتا ہے. وہ تخت آپ جھپکنے سے پہلے لے آئے تو کرامت بنتی ہے. تو پھر
میرا گوشت مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بڑا حیران پڑ جاتے ہیں جی وہ کشتی ڈوبی تھی، مائی اتنے سالوں سے بیٹھی تھی، وہ کشتی باہر کیسے آئی؟ پھر کہتے ہیں جی وہ برات تھی، وہ دلہن تو بوڑھی ہو گئی ہوگی، دولہا تو جوان نکلا ہوگا، پھر وہ دلہن کے بھی آگے بچے ہو گئے ہوں گے، وہ دلہن مر بھی گئی ہوگی، وہ مائی جو انتظار کر رہی تھی وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہوگی، تو پھر وہ برات کا فائدہ کیا نکالا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اعتراض کرتے ہیں کہ غوث نے بیڑا تارا ہے جو کتنے سالوں بعد تارا ہے، تو وہ براتی ہے تو چلے بھی گئے، دلہن کہیں اور بیاہ دی ہوگی، تو آؤ قرآن کی بات کریں۔ اللہ کے نبی گزر رہے تھے، یا اللہ یہ علاقہ آباد بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اچھا آپ کو حیرانی ہے، صبر کیجئے۔ نیند آئی، غلبہ نیند کا، سو گئے، پاس گدھا تھا، حضرت عزیر غالباً حضرت عزیر کا واقعہ ہے، غالباً انہی کا واقعہ ہے، میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ آپ لیٹے، ساتھ کچھ پھل تھے وہ بھی پاس رکھے، سو گئے، جب اٹھے تو جو پھل تازہ، جب اٹھے پھل تازہ اور گدھے کی ہڈیاں بھی نہیں ملی، اور اب وہاں جو علاقہ غیر تھا وہاں پہ آبادی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پوچھا اے میں نبی بتاؤ کتنے دیر سوئی؟ یا اللہ کچھ لمحہ دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا آپ کو ہم نے غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا 100 سال آپ کو تقریباً ہم نے سلائے رکھا ہے۔ آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ آباد کیسے ہوگا؟ دیکھو تمہارے پھل تازہ ہے لیکن تمہارے گدھا نہیں، اپنے گدھے کو آواز دو، آواز دی، وہ سارا معاملہ ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سیب کیوں سلامت رہے، گدھا سلامت نہیں رہا؟ ہوا کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو اختیار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، زمانوں کا بھی اختیار ہے، بلکہ اختیار چھوٹی چیز ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، تو کل اختیار ہے۔ اب ایک زمانہ گزر رہا تھا پھلوں پہ، وہ روک دیا گیا، وہ روک دیا گیا۔ جو زمانہ گدھے کا تھا وہ اللہ نے کہا کہ چلتا رہے، اور اپنے نبی کا زمانہ بھی چلا دیا۔ اب نبی کے لیے 100 سال، اس کو مرے بھی 100 سال گدھے کو ہو گئے، لیکن وہ پھل تازہ تھے۔ آؤ میرے گوشت نے جو پیڑا تارا، میرا ایمان کہتا ہے خدا نے وقت کو ٹھہرا دیا تھا، وقت کو ٹھہرا دیا تھا۔ مائی کے لیے وہ 100 سال ہوں گے، لیکن میرے گوشت کے لیے ابھی کچھ لمحے ہوئے تھے۔ یہ اب ٹائم سپیس، سائنس بھی کہتی ہے ٹائم سپیس آ گئے جناب، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پچھلے کئی سالوں میں پیچھے جا سکتے ہیں، آپ آگے جا سکتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں یہ آئے، جس دن یہ آ گیا اس دن میرے عبدالقادر کی کرامت سمجھ آئے گی، اور در حقیقت یہ جو سائنس ہے یہ اولیاء کاملین کی محبت سمجھا رہی ہے۔ اگر آپ سائنس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں، سائنس کیا ہے، کہتے ہیں جی فیض کیسے ملتا ہے۔ خود بچوں کو اسکول کے اندر نا، وہ ابھی دیوبندی سارے جو استاذ ہوتے ہیں، مائکروسکوپ وہ شیشہ لکھ رہے ہیں تو سورج کی شعاعیں اکٹھی کرتے ہیں، جناب یہ دیکھو بچے کاغذ جل گیا ہے، یہی تو فیض ہے، یہی وہ فیض ہے جو علاء الدین علی صابر کلری رحمت اللہ تعالی اپنی زوجہ کی طرف دیکھا تو وہ جل گئی تھی۔ کہتے کیسے جل سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت کی توجہ، ایک عورت کا خیال آئے، ایک عورت کا خیال آئے تو انسان میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، جانا کہیں اور ہوتا ہے، چل کہیں اور جاتا ہے۔ جو نوجوان یہ کام کرتے ہیں، جانا گھر کو ہے، لگا رکشے کے پیچھے لی، تو میں پوچھتا ہوں کہ عورت کا خیال اتنی کشش رکھتا ہے کہ تمہیں کہاں سے کہاں لے گیا، تو وہی خیال کیا تمہیں سوئے حرم نہیں لے کے جا سکتا؟ کہتے ہیں خیال سے کیسے ہو سکتا ہے؟ فیض اصل میں ملتا ہی خیال سے ہے، یہ ساری کائنات ہے ہی خیال سے ہے۔ میرے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا یا ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھ، نہ ساؤنڈ تھا نہ اسپیکر تھے، اس کا جواب دو، یہ مولویوں کا جواب نہیں، اور ساریہ فرماتے ہیں کہ اے عمر اگر آپ کی وہ آواز نہ آتی تو ہم ہلاک ہو جاتے، پیچھے سے کیونکہ حملہ کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ وہ ساریہ آواز بھی سنتا ہے، عمر آواز دے اور وہ سنتے ہیں۔ آج بھی وہ صدائیں پہنچتی ہیں بغداد، پہنچتی ہیں، پر کان بغداد والے، وہ محبت بغداد والی چاہیے، پھر وہ محبت کم از کم اتنی تو ہو جو سلطان باہو کی محبت ہے۔ فریاد پیرا دیا پیرا تو میری عرض سنی کن ڈر کے۔ لوگ کہتے ہیں پکارنا کا، یہ لوگ جو ہے نا منکر غوث پاک کے باہو کو بہت پڑھتے ہیں، باہو سرکار کو دیکھیں توحید بیان کی ہے انہوں نے، تو جعلی پیروں کے خلاف یہ لکھا، انہوں نے یہ لکھا، اور یہ بھی تو پڑھو نا سن فریاد پیرا دیا پیرا۔ اگر جنگ میں بیٹھے فریاد بغداد پہنچ سکتی ہے تو شیخو برائے بیٹھے بغداد دور نہیں، جیسے زمانوں کو روکنے کا اختیار خدا کو ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا ثبوت ہو زمین اور یہ بغداد، میں کہتا ہوں میرے سامنے بغداد ہے،
ایمان تو کرو, سوچو تو صحیح. سامنے بغداد والے ہیں, ایک یہ آبی بنی اسرائیل کا شخص مولوی کے پاس گیا, کہتا ہے کہ میری توبہ ہو سکتی ہے. میرے حضور یہ حدیث سناتے اپنے صحابہ کو, یہ مولوی کی بات نہیں, یہ تاجدار مدینہ کی بات ہے. کوئی کہتے ہیں جی عبداللہ شاہ کرامت غوث پاک سنا رہا تھا, ہم نہیں مانتے. جو اب میرے آقا کی نہیں مانتا تو اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں. جو حضور کی نہ مانے وہ میری نہ مانے. آپ فرماتے صحابہ ایک شخص بنی اسرائیل کا, اس نے 98 کم 100 قتل کیے, یعنی کہ 99 قتل کیے. مولوی کے پاس گیا, انہوں نے کہا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی. اسے جا کے 100 قتل کر دیا, جب ہو رہی نہیں تو چلو ایک اور قتل صحیح. اس کے بعد اس کے دل میں خیال ہے کہ نہیں شاید تو کسی نے بتایا جاؤ فلاں بستی میں ایک اللہ والا رہتا ہے, ایک ولی رہتا ہے, خدا کی محبت سینے میں رکھ کر بیٹھا ہے, ذکر میں مست ہے. وہ ارادے حضور ماتے ارادہ لے کر چلا, ابھی چلا تھا موت کا فرشتہ ہے روح قبض. جنت والے آگے, دوزخ والے آگے, کہتے ہیں یہ ہمارا ہے, کہتا نہیں یہ ہمارا ہے. اب جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں, جنت والے کہتے ہیں ہمارا ہے, وہ کہتے ہیں وہ دوسرے پوچھتے دوزخ والے بھی کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کس نے ارادہ کیا تھا. دوزخ والے کہتے ہیں نہیں اس نے بھی ارادہ کیا, توبہ تو نہیں کی. اب خدا سب کچھ جاننے کے باوجود میں کہتا ہوں یہ جو حشر, ایک آخری یہ بات عقیدے کی, معراج کے منکر کچھ کہتے ہیں جی وہ, میں نے ایک لیٹسٹ واپی سے ایک نیا مسئلہ سنا. وہ کہتے ہیں جی معراج کا جو ہے نا, حضور کو معراج اس لیے کرائی گئی تھی کہ حضور پاک کی جو آپ کی زوجہ مبارکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, حضور کے چچا جان حضرت ابو طالب اور دیگر ساروں کا وصال ہوا تھا. اور وہ چونکہ حضور کے لیے غم کے دن تھے تو اللہ پاک نے نا حضور کو وہ سیر آؤٹنگ کے لیے, یعنی کہ آپ دل بیٹھ جائے, اب دل بیٹھ جائے. ہم کہتے ہیں کہ وہ حضور کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھنے کے لیے معراج تھی, وہ کہتے ہیں نہیں وہ دل بہلانے کے لیے معراج تھی. پھر کہتے ہیں کہ خدا, پھر آگے سے خود کہتا ہے خدا کو کیا ضرورت ہے کہ جب وہ اپنے ہر چیز کو جانتا ہے دیکھتا ہے تو اپنے حبیب کو دیکھنے کے لیے اپنے پاس بلائے. نہیں بلکہ حضور کا دل خوش کرنے کے لیے. میں نے اس سے پوچھا تو نہیں, پر میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیں اگر یہی بات, یہی عقیدہ جو ان کا ہے میں رکھوں تو پھر خدا حشر کیوں برپا کرے گا؟ حشر کس لیے برپا ہوگا؟ بھائی آپ سنتے ہیں علماء سے مسئلہ سنتے ہیں کہ ترازو ہوگا نیکیوں والا برائیوں والا. میں پوچھتا ہوں کہ ترازو تو وہ رکھتا ہے جس کا حساب تھوڑا ہو, جس کا حساب تھوڑا ہو, جانتا نہ ہو. تو جو علام الغیوب ہے, جو خیال کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیا کرے گا, تو پھر وہ حساب کیوں توڑ رہا ہے؟ وہ منشا ہے یار کی محبت اور یار کی عظمت دکھانا. وہاں پہ کسی کو فرشتے دوزخ بھیج رہے ہوں گے, میرے حبیب اپنی جیب والے سے پرچی نکال کے ترازو میں رکھ دیں گے, باری ہو جائے گا. جو آج حضور کے منکر ہے صرف ان کو حضور کا کمال دکھانے کے لیے سب کچھ ہے. اب وہ ارادہ لے کے چلا, اب کیا ہوا؟ اب اللہ جو جانتا ہے, اللہ پوچھتا ہے, اللہ کا ایک انداز ہے, وہ کلام کا پھر تو کیا بات ہے, جانتا ہے پر پھر پوچھتا ہے کیا بات ہے. یا اللہ یہ معاملہ اللہ بات فیصلہ کرو, اگر تو اس کا سفر, اگر میرے بندے کی جانب سفر زیادہ ہے تو اس کو بخش دو, اور اگر اس کا سفر تھوڑا ہے میرے بندے کی جانب تو پھر اس کو دوزخ میں. اب حضور ماتے ہیں کہ چونکہ سفر تو کم تھا, فاصلہ بھی تو کچھ قدم ہی چلا تھا, تو اللہ زمین کو حکم دے گا اے زمین سکڑ جا, اے زمین زمین سکڑ جائے گی, بلکہ سکڑ گئی تھی, سکڑ گئی. اور وہ جو تھے وہ جو قریب ہو گیا اس ولی کے, اور ظالموں اگر بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کو مارنے والے کے لیے زمین سکڑ سکتی ہے, تو پھر یہاں ہم وہ جو گناہ گاروں کی زمین کیوں نہیں سکڑ سکتی؟ یہ سب جو ڈگوسے, اور حضور غوث پاک کا ایک قول ہے, فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص لعین ہے, یعنی کہ لعنتی ہے, جو اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹ کر کسی پر بھروسہ کرے. یہ میرے غوث پاک کا پیغام ہے, جو آخری بات, یہ آپ کا پیغام کہ وہ شخص لعین ہے جو اپنے جیسی مخلوق پر بھروسہ کرے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی مضبوط رسی کو تھام لے. اور فرمایا جو اپنے جیسی مخلوق پر ایمان رکھتا ہے, بھروسہ رکھتا ہے, تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور جب اس نے مٹھی کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا پیغام. اگر یہ توحید یہ سن لے نا پیغام, اس سے بڑی توحید کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. اور پھر آپ حضور کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ان کے دل کے ارد گرد نبی پاک نے حصار رکھا ہے, ان کے قلوب کے
ارد گرد نبی پاک کا حصار رہتا ہے، اور آپ اپنی روحانیت سے اور طاقت جسے جو خدا نے دی ہے ان اولیاء کے دلوں کو صاف کرتے رہتے ہیں، اولیاء کے دلوں کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ تو اب جو کہتے ہیں حضور یہاں نہیں وہاں نہیں، تو غوث پاک کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر گھڑی جتنے ولی ہیں اس وقت ہر کے ارد گرد حضور کی رحمت کا حصار ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ حاضر ناظر بھی اس کو سے حل ہو جاتا ہے اگر سمجھ نہ ہو تو۔ یہ ہے وہ حضور غوث پاک کی تعلیمات جو کہ ہم نے سنی، اور وہ مسائل کہ جو لوگ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آپ کی محبت نکالنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان وہ جاہل مولویوں سے اور خشک مولویوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، اپنی ذات پہ توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔